السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم واللہ علیم بالظالمین۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز حاضرین اکرام، حضرت نورانی پاشا قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کا قائم کردہ ادارہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام تفسیر مظہری کی ریکارڈنگ سلسلہ وار جاری ہے۔ آئیے اس آیت کریمہ کا ترجمہ اور کچھ تفسیر ہم نے سماعت فرمایا تھا، اور اس آیت کریمہ کی تفسیر کے ضمن میں صاحب تفسیر حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتری رحمۃ اللہ علیہ نے موت کی تمنا کرنے کے حوالے سے، موت کی تمنا کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے، اس حوالے سے بڑی مفصل گفتگو فرمائی ہے اس بارے میں، تو اس فصل کو ہم سماعت فرمائیں گے۔ اب رہا اس کا ذرا مختصر سا پچھلا خاکہ لے کر آگے بڑھیں گے، کیونکہ یہود کا یہ کہنا تھا کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، کہ ہمیں آگ صرف چند دن کے لیے چھوئے گی، 7 دن یا 40 دن، مختصر مدت کے لیے، اس کے بعد پھر ہم جنت میں چلے جائیں گے، عذاب میں مبتلا نہیں رہیں گے۔ اسی طریقے سے ان کا یہ دعویٰ تھا کہ صرف جنت میں یہود ہی داخل ہوں گے یا نصارہ ہی داخل ہوں گے، کوئی اور داخل نہیں ہوں گے۔ اسی طریقے سے ان کا دعویٰ تھا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے محبوب ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے، اگر تمہارے لیے آخرت میں اللہ کے پاس خاص مقام ہے کہ برخلاف لوگوں کے، کہ تمہارے لیے مخصوص مقام حاصل ہوگا اللہ کی بارگاہ میں آخرت میں، تو پھر تم فتمنوا الموت، تو تم موت کی تمنا کرو کہ تمہارا وہ خاص مقام، خالص مقام جو صرف تمہیں ملنے والا ہے، کسی اور کو ملنے والا نہیں ہے، تو پھر موت کی تمنا کرو، بہت جلد از جلد وہ مقام حاصل کر لو تم اللہ کی بارگاہ میں، جو مقام تمہارے سوا کسی اور کو ملنے والا نہیں ہے۔ تو رب ذوالجلال فرما رہا ہے کہ اگر اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اگر آخرت ان کے لیے خالص ہے اللہ کی بارگاہ میں برخلاف لوگوں کے، تو فتمنوا الموت، آپ ان سے فرما دیجئے کہ موت کی تمنا کریں، ان کنتم خالصتاً، یعنی ان کے لیے خاص ہے، ان کے لیے مختص ہے، فتمنوا الموت، تو تم موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ ہم ہی یعنی یہود یا نصارہ ہی جنت میں داخل ہوں گے، ہمیں صرف چند دنوں کے لیے آگ چھوئے گی، اس کے بعد عذاب نہیں ہوگا، یا ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے ہم محبوب ہیں، یہ تمہارے دعوے میں اگر تم سچے ہو تو پھر موت کی تمنا کرو تاکہ تمہیں جلد از جلد یہ مقام نصیب ہو جائے، یہ خاص مقام تمہارے لیے جو مختص ہے، تمہارے لیے جو خاص ہے، وہ تمہیں حاصل ہو جائے۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ تو رب ذوالجلال فرما رہا ہے ان کی کیفیت، ان کی حالت کہ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ، اے حبیب، اگر حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان سے یہ فرما بھی دیں کہ جو تمہارے لیے آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں خالص مقام رکھا ہوا ہے، تو تم فوراً موت کی تمنا کرو اور اللہ کے پاس جا کر وہ مقام حاصل کر لو، تو رب ذوالجلال فرما رہے ہیں وَلَن يَتَمَنَّوْهُ، اے حبیب مکرم یہ ہرگز موت کی تمنا کبھی بھی نہیں کریں گے، بما قدمت ایدیہم، جو کچھ کہ انہوں نے کارستانیاں کی،
جو کچھ ان کے اعمال ہے، جو کچھ ان کے ہاتھوں کی کمائی ہے، اس کے سبب یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ان کی نافرمانی اور سرکشیوں کی وجہ سے انہیں آخرت میں کوئی راحت ملنے والی نہیں ہے، کوئی نجات ملنے والی نہیں ہے، اس کے سبب یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ تبارک و تعالی ظالموں کو خوب جانتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ تب اس آیت کریمہ کی تفسیر بھی ہم نے سماعت فرما لیا گزشتہ ایپیسوڈ میں۔ اب ہم صرف اس فصل کو ذکر کریں گے آپ کے سامنے جو صاحب تفسیر نے موت کی تمنا کرنے کے جائز ہونے یا ناجائز ہونے کے حوالے سے جو فصل باندھی ہے اس کی طرف ہم توجہ کرتے ہیں۔ فصل، کیا موت کی تمنا کرنا یا موت کی دعا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کیونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے انہیں موت کی تمنا کرنے کا حکم دیا، تو اب موت کی تمنا کرنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ موت یہ پل ہے، برج ہے جو اللہ تعالیٰ سے موت کے بغیر ملاقات نہیں ہو سکتی۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کا اشتیاق رکھتا ہے، شوق رکھتا ہے، ذوق رکھتا ہے، دلچسپی رکھتا ہے، تو ضرور وہ موت کی تمنا کرے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کا جو اشتیاق ہے، اس کو جو شوق ہے وہ پورا کرے گا۔ لیکن جس کو شوق نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کا، وہ موت کی تمنا کرنے کے لیے پس و پیش کرے گا۔ تو الغرض اس بارے میں، اس باب میں مختلف احادیث مبارکہ آئی ہے، تو اس حوالے سے صاحب تفسیر نے یہاں پر کچھ فصل باندھی ہے، اس میں آپ یہ کن صورتوں میں موت کی تمنا کرنا جائز ہے اور کن صورتوں میں موت کی تمنا کرنا جائز نہیں ہے، اور کن صورتوں میں موت کی تمنا کرنا مستحسن اور پسندیدہ ہے، یہ تین کچھ صورتیں بتائے ہیں صاحب تفسیر۔ آئیے اس کو ملاحظہ فرماتے ہیں۔ کیا موت کی تمنا کرنا یا موت کی دعا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کسی مصیبت کے آنے پر موت کی تمنا کرے جو مال یا جسم یا اہل و اولاد میں نازل ہوئی ہو تو پھر جائز نہیں ہے۔ تو صاحب تفسیر فرما رہے ہیں کہ کسی مصیبت کی بنا پر موت کی تمنا کرنا، کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، کوئی دشواری جو خود کے اوپر اترے یا اپنے مال پر اترے یا اپنی آل و اولاد پر نازل ہوئے کوئی مصیبت، تو ایسی صورت میں موت کی تمنا کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اب اس کے جائز نہیں ہے، اس کے بطور ریفرنس کے حوالے کے دلیل کے صاحب تفسیر یہاں پر ایک حدیث مبارک کوٹ کر رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا، حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يتمنین احدکم الموت لضر نزل به، تم میں کا کوئی ہرگز موت کی تمنا نہ کرے کسی مصیبت کی وجہ سے جو اس پر نازل ہوئی ہے، کسی مصیبت کے آنے کی وجہ سے کوئی موت کی تمنا نہ کرے۔ یہ حدیث پاک ہے، تو اس حدیث شریف کے پیش نظر صاحب تفسیر فرما رہے ہیں کہ کسی مصیبت کے جان یا مال یا اولاد کی کچھ مصیبت تکلیف میں گھر جائے تو ایسی صورت میں موت کی تمنا کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی مجبوری ہو تو یوں کہے، اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی۔ اگر کوئی واقعی مجبوری ہے تو پھر یوں دعا کرنا چاہیے اسے، موت کی تمنا کرنا صحیح نہیں ہے، یوں دعا کرنا چاہیے اسے، اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی، اے اللہ مجھے زندہ رکھ جب تک کہ زندگی میرے لیے بہتر ہے، میرے حق میں جب تک زندگی خیر ہے، بھلائی ہے، اس میں میرے لیے بہتر ہے تو مجھے زندہ رکھ، زندگی عطا فرما۔ وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی، اور مجھے موت عطا فرما جب میرے لیے موت بہتر ہو جائے، یعنی جب موت میرے لیے خیر اور بھلائی کا سامان ہو جائے تو مجھے موت عطا فرما۔ جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہے مجھے زندہ رکھ، جب موت میرے لیے بہتر ہے تو مجھے موت عطا فرما۔ یوں دعا کرنا چاہیے، لیکن موت کی تمنا نہیں کرنا چاہیے۔ اے اللہ جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہے تو مجھے زندہ رکھ، اور اگر میرے لیے وفات بہتر ہے تو مجھے موت دے دے۔ متفق علیہ، بخاری اور مسلم کے حوالے سے یہ حدیث مبارک صاحب تفسیر نے نقل فرمائی۔ ایک دوسری روایت میں ہے، اذا مات احدکم انقطع عمله وانه لا يزيد عمره الا خیرا،
جب تم میں سے کوئی مر جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے اور اس کی عمر بھلائی میں اضافہ کرتی ہے۔ یعنی جب تم میں کا کوئی مر جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، لیکن اس کی زندگی، اس کا زندہ رہنا، یہ اس کے خیر میں، اس کی اچھائی میں اضافہ کرتا ہے۔ یعنی جب وہ زندہ رہے گا تو اس کی ہی بھلائی ہوگی، اگر زندہ رہے گا تو پھر اور اچھے اعمال کرے گا، اور اگر اچھے اعمال نہیں، اگر گنہگار ہے وہ، تو پھر توبہ کرنے کا امکان ہے، توبہ کر کے وہ اپنے گناہوں کی بخشش کا سامان کر لے سکے گا۔ تو اس لیے اس کو موت کی تمنا کرنا نہیں چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، تم میں سے کوئی موت کی تمنا نہ کرے، اگر وہ محسن ہوگا تو اعمال میں زیادتی کرے گا، اور برا ہوگا تو توبہ کر لے گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور حدیث لا کر بھی صاحب تفسیر واضح کر دے رہے ہیں کہ موت کی تمنا نہ کرے، تم میں کا کوئی موت کی تمنا نہ کرے اگر وہ محسن ہے، یعنی اچھے اعمال کرنے والا ہے، اچھے کردار والا ہے، اچھے اخلاق والا ہے، اچھے کیریکٹر والا ہے، تو اس کے اچھے اعمال میں اور اضافہ ہوگا۔ جب اچھے اعمال میں اضافہ ہوگا تو جنت میں اس کے درجات بلند ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اور خوش ہوگا۔ اور اگر وہ برا ہوگا، اگر وہ اچھے کام نہیں کرتا ہے، برا ہے، تو توبہ کر لے سکے گا وہ، عمر ہونے کی وجہ سے، حیات ہونے کی وجہ سے، زندگی ہونے کی وجہ سے۔ اگر وہ مر جاتا ہے، اب یہ گنہگار ویسے ہی ہے، تو پھر توبہ بھی نہیں کر سکے گا، وہ گناہ لے کر جائے گا تو پھر اس کے لیے وہ وبال ہو جائیں گے گناہ۔ تو زندگی بہتر ہے، موت کی تمنا نہیں کرنا چاہیے کسی مصیبت، پریشانی، تکلیف کے سبب۔ اس کو بخاری نے نقل کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، تم میں سے کوئی موت کی تمنا اور دعا کے آنے سے پہلے نہ کرے۔ مروی ہے کہ تم میں سے کوئی موت کی تمنا اور دعا اس کے آنے سے پہلے نہ کریں، یعنی موت کے آنے سے پہلے موت کی تمنا نہ کرو اور موت کی دعا بھی نہ کرو، کیونکہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے، اور مومن کی عمر میں بھلائی کا اضافہ کرتی ہے۔ یعنی مومن جب تک زندہ رہتا ہے اس کی بھلائی بھی، اس کے لیے بھلائی ہی بھلائی ہے۔ اگر وہ اچھا ہے، اچھے کام کرنے والا ہے، اچھے اخلاق والا ہے تو اس کے نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، اور اگر وہ گنہگار ہے تو اس کو توبہ کر لینے کا موقع ملتا ہے، توبہ کرنے کا امکان رہتا ہے، توبہ کرنے کے لیے اس کے لیے وقت رہتا ہے اس کے پاس۔ اگر گنہگار ہے، اگر وہ موت کی تمنا کر لے پھر توبہ بھی نہ کرے تو پھر وہ اس کے لیے عذاب کا مستحق ہوگا۔ اور ایک حدیث شریف یہاں پر نقل فرما رہے ہیں امام مسلم کی روایت سے، اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے، موت کی تمنا کی یعنی موت کی تمنا کرنے سے روکا گیا، منع کیا گیا، موت کی تمنا نہ کرو، کیونکہ اس کا ریزن، اس کا کارن، اس کی وجہ بھی بتا دی گئی کہ اگر تم اچھے ہیں تو پھر تمہارے اچھے اعمال میں اور اضافہ ہوگا، اور اگر ہم برے ہیں تو پھر ہمارے برائیوں سے توبہ کرنے کا موقع ملے گا ہمیں۔ اس لیے موت کی تمنا کرنے سے، کسی مصیبت یا تکلیف کی وجہ سے موت کی تمنا کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ موت کی تمنا کی نہیں احمد، البزار اور البیہقی نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی ہے، اور المروزی نے قاسم مولا معاویہ سے اور ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے۔ امام احمد، ابو یعلا الحاکم اور الطبرانی نے ام الفضل سے، اور احمد نے ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تمام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے۔ یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ زبان سے موت کی تمنا اور سوال منع ہے، زبان سے موت کی تمنا کرنا اور موت کا سوال کرنا یہ منع ہے، اس سے منع کیا گیا، روکا گیا۔ دل سے تمنا اور رغبت کرنا ممنوع نہیں، یعنی دل کا دل میں سوچ لینا، دل کا دل میں تمنا کر لینا اور دل میں موت کی خواہش کر لینا یہ ممنوع نہیں ہے، فرما رہے ہیں صاحب تفسیر۔ یعنی زبان سے سوال کرنے سے، موت کی تمنا کرنے سے منع کیا گیا ہے، روکا گیا ہے، لیکن دل میں اس کی رغبت رکھنا، دل میں چاہت رکھنا اس سے منع نہیں کیا گیا ہے، کیونکہ دل کے خیالات پر ضبط ممکن نہیں، یعنی دل کے خیالات پر ہمارا کنٹرول نہیں ہے، دل کے خیالات پر ہمارا کنٹرول نہیں ہے، ہمارا اس پر
کمانڈ حاصل نہیں ہے ہمیں، اس کو ہمارے قابو میں نہیں ہے، دل کے خطرات اور خیالات پر اور وساوس پر ہمارا اس پر کوئی زور نہیں چلتا، کیونکہ دل میں کئی طرح کے خیالات آتے رہتے ہیں اور جاتے رہتے ہیں، تو اس پر ہمارا کنٹرول نہیں ہونے کی وجہ سے اس کا ہمیں مکلف نہیں بنایا گیا ہے، اور ان کے روکنے پر انسان مکلف بھی نہیں ہے، یعنی جو ذہن میں خیالات وغیرہ آتے ہیں اس پر انسان مکلف نہیں ہے۔ اب اس کے بعد ایک دوسرا طریقہ کار موت کی تمنا کرنے کے بارے میں صاحب تفسیر فرما رہے ہیں، اگر فتنے کا خوف ہو، ایک تو کسی مصیبت، تکلیف، پریشانی خود کے اوپر یا اپنے مال کے اوپر یا اپنی اولاد کے اوپر آ جائے تو اس کے ڈر اور خوف سے اس کے سبب موت کی تمنا کرنا یہ جائز نہیں ہے، یہ فرما دیے۔ اب دوسری صورت بتا رہے ہیں، اگر دین میں فتنہ، اگر دین میں فتنے کا خوف ہے، اگر دین میں آپ کے دین میں بگاڑ آ جانے کا امکان ہے اور آپ کا ایمان کو خطرہ لاحق ہو رہا ہے، تو ایسی صورت میں موت کی تمنا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی اگر دین میں بگاڑ آ رہا ہے تو آئیے اب اس کو سماعت فرمائیں گے۔ اگر دین میں فتنے کے خوف سے موت کی تمنا کرے تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ مالک اور البزار نے حضرت ثوبان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں یہ الفاظ نقل کیے ہیں، وَإِذَا أَرَدْتَ بِالنَّاسِ فِتْنَةً فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ، جب تو لوگوں کو آزمانے کا ارادہ فرمائے تو مجھے بغیر کسی فتنے کے اپنی طرف بلا لے۔ یعنی یہ دعا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمائی، وَإِذَا أَرَدْتَ بِالنَّاسِ فِتْنَةً، اے بارلا جب تو لوگوں کو فتنے میں، آزمائش میں مبتلا کرنے کا ارادہ فرما لے تو فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ، اے اللہ مجھے اپنی بارگاہ میں بلا لے فتنے میں ملوث کیے بغیر، فتنے میں داخل کیے بغیر۔ حضرت مالک نے تو اس حدیث مبارک کو ریفرنس اور حوالہ اور دلیل بناتے ہوئے صاحب تفسیر فرما رہے ہیں کہ اگر دین میں فتنے کا خوف ہو تو موت کی تمنا کرنا جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت مالک نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، آپ نے یوں دعا مانگی، اے اللہ میری قوت کمزور ہو گئی، میری عمر زیادہ ہو گئی اور میری رعیت پھیل گئی ہے، اب مجھے صحیح و سلامت بغیر کسی حق کے ضائع کرنے اور بغیر کسی کوتاہی کے اپنی بارگاہ میں بلا لے۔ اس دعا کے بعد آپ صرف 1 مہینہ زندہ رہے، تو یہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ دعا منقول ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ بار اللہ میری قوت کمزور ہو گئی، میری عمر زیادہ ہو گئی، میری رعیت بہت زیادہ پھیل گئی، مجھے صحیح و سلامت بغیر کسی کے حق کو ضائع کیے کہ یعنی کسی کی حق تلفی کیے بغیر مجھے اپنی بارگاہ میں بلا لیں۔ تو اپنی بارگاہ میں بلانے یہاں پر موت کی تمنا کر رہے ہیں، تو اس طریقے سے دعا فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ صرف 1 مہینہ زندہ رہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی بارگاہ میں بلا لیا۔ یعنی اس میں بھی صاحب تفسیر یہی فرما رہے ہیں کہ مجھے صحیح و سلامت بغیر کسی حق کے ضائع کرنے کے، یعنی میری ایک عمر کو پہنچ چکا ہوں، اب مجھ میں اتنی سکت، اتنی قوت اور طاقت نہیں ہے کہ مجھے یہ خدشہ ہے میری عمر کی وجہ سے، میرے ضعف کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے الحمدللہ کہ کہیں کسی کی حق تلفی نہ ہو جائے، کہیں کسی حقدار کو میں حق نہ دوں، ایسا کہیں نہ ہو جائے، اس لیے بار الہ مجھے اپنی بارگاہ میں بلا لیں۔ تو فرماتے ہیں کہ 1 مہینے آپ یہ دعا کے بعد 1 مہینہ زندہ رہیں۔ الطبرانی نے عامر ابن عنبسہ سے روایت کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی تم میں سے موت کی تمنا نہ کرے، اگر عمل کی درست رہنے کا وثوق نہ ہو تو موت کی تمنا جائز ہے۔ تو فرما رہے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی تمنا کرنے سے منع فرمایا ہے، اور فرمایا اگر عمل درست رہنے کا وثوق نہ ہو، یعنی صحیح درست اور اچھے اعمال کرنے کا بھروسہ نہیں ہے، تو موت کی تمنا کرنا جائز ہے۔ اگر اسلام میں 6 خصال پائی جاتی تو موت کی تمنا کرو۔
اگر اسلام میں 6 خصال پائی جائیں تو موت کی تمنا کرو. کیا ہے وہ 6 خصال؟ 6 صورتیں آگے آ رہی ہیں. اگر ایسی کچھ صورتیں پائی جا رہی ہے تو پھر موت کی تمنا کرنا جائز ہے. اگر تمہارا نفس تمہارے ہاتھ میں ہو تو اس کو چھوڑ دو. اگر تمہارا نفس تمہارے ہاتھ میں ہو تو اس کو چھوڑ دو. نمبر 1، خون کا ضیاع، یعنی خون بلا وجہ کے بہا دیا جا رہا ہے، قتل و غارت گیری ہو رہی ہے. کسی کی جان لینا کوئی اہمیت نہیں رکھتا ہے لوگوں کے پاس، یوں ہی قتل کر دے رہے ہیں. جان مارنے کو کوئی بڑا جرم گناہ نہیں تصور کر رہے ہیں، معمولی سا کام سمجھا جا رہا ہے. یہ فی زمانہ ہو رہا ہے. نمبر 2، بچوں کی حکمرانی، یعنی کم عمر بچوں کی حکمرانی. جیسے کہ یہاں پر اس سلسلے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث مبارک بھی یاد آ رہی ہے، اس کو بھی میں ذکر کرنا یہاں پر. اور اس حالات میں اور اس موقع پر، کیونکہ ماہ محرم الحرام ہی ہے اور یہ عنوان بھی یہی چل رہا ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ دعا فرمائی تھی. جیسے کہ صاحب تفسیر نے جو صورت بتائی ہے کہ اگر دین میں فتنے کا خوف ہو تو پھر موت کی تمنا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا فرمایا کرتے، اللہم انی اعوذ بک من امارۃ الصبیان، اے اللہ میں چھوٹے بچوں کی حکمرانی سے تیری پناہ میں آتا ہوں. اور آپ دعا فرماتے کہ اللہ مجھے ایسے حالات آنے سے پہلے موت عطا فرما دے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ کربلا سے پہلے ہی سن 60 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا. تو آپ کی یہ حدیث مبارک اور آپ کی یہ دعا بھی، کیونکہ یہاں پر یہ حدیث آئی بچوں کی حکمرانی، تو یہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیش نظر تھا، جس کے سبب آپ یہ دعا کرتے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ مجھے ایسے حالات سے پہلے اس دنیا سے بلا لیں، اس دنیا سے اٹھا لیں. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ کربلا سے پہلے آپ وصال فرما گئے. شرط کی کثرت، یعنی شرط لگانا یہ بہت زیادہ ہو جائے. کیونکہ اگر شرط لگانا، تو آج کل شرط کون لگا رہا ہے یہ تو دکھ نہیں رہا ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو ہم ذرا اگر اپنے اطراف و اکناف میں اگر جائزہ لیا جائے تو آج جتنے کرکٹ وغیرہ ہو رہی ہے اس میں کوئی بال ایسا نہیں گزرتا جس پر شرط وغیرہ نہیں لگائی جاتی. یہ ورلڈ وائڈ ہو چکا ہے، ہر بال پر لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں شرطیں لگتی ہیں. یہ اغیار تو اغیار، مسلمان بھی اس میں ملوث ہے، مسلمان تو مسلمان، پڑھے لکھے لوگ بھی اس میں ملوث ہیں. نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ. تو فرما رہے ہیں کہ اگر یہ 6 چیزیں اگر پائی جا رہی ہے تو پھر موت کی تمنا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ایک، خون کا ضیاع، یعنی قتل و غارت گیری عام ہو گئی. بچوں کی حکمرانی، یعنی بڑوں کا کوئی پاس و لحاظ نہیں، اور کم عقل لوگ حکمرانی پر بیٹھ گئے، اور شرطوں کی کثرت ہو گئی. احمقوں کی امارات، یعنی بے وقوف لوگ جن کو کوئی انسانیت کی قدر و قیمت نہیں معلوم اور انسانیت کی فلاح و بہبود نہیں معلوم، بس انسانیت کا خون چوسنا، مالدار کو اور مالدار بنانا، غریب کو اور غریب تر کرتے چلے جانا، ان کے کوئی صحیح طور پر حقوق انسانیت ادا کرنے کا سلیقہ طریقہ نہیں. تو احمقوں کی حکمرانی عمارت سے بھی ایسے بھی حالات پیدا ہو جائے تو پھر موت کی تمنا کرنے میں کوئی حرج نہیں. فیصلوں کی بیع، یعنی فیصلے بیچنا. آج کل عدالتوں میں کیا ہو رہا ہے؟ فیصلوں کو بیچا جا رہا ہے، گواہوں کو خریدا جا رہا ہے. فیصلے جدھر پیسہ ادھر فیصلہ، یا نہیں
تو پھر ججوں کو یا تو موت کے گھاٹ اتار دیا جا رہا ہے، یا انہیں اغوا کر لیا جا رہا ہے، کڈنیپ کر دیا جا رہا ہے، یا ان کے بیوی بچوں کو ستایا جا رہا ہے کہ فیصلہ ہمارے موافق آنا چاہیے ورنہ تمہارا قتل ہو جائے گا، یا تمہارے بیوی بچوں کا قتل ہو جائے گا، یا تمہارے ساتھ ایسا ہوگا، یا فلاں ہوگا، ایسا ہوگا۔ تو فیصلوں کو بیچا جا رہا ہے، گواہوں کو خریدا جا رہا ہے، جھوٹے گواہوں کو خریدا جا رہا ہے۔ نمبر 6، قرآن کو ساز سے پڑھنے والے، قرآن کو راگنی کی صورت یعنی گانے کی صورت، گانوں کی طرز میں پڑھنا۔ اگر ایسے حالات پائے جائے تو پھر موت کی تمنا کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ نمبر 1، خون کا ضیاع۔ نمبر 2، بچوں کی حکمرانی۔ نمبر 3، شرط کی کثرت۔ نمبر 4، احمقوں کی عمارت یعنی حکمرانی۔ نمبر 5، فیصلوں کی بیع۔ اور نمبر 6، قرآن کو ساز سے پڑھنے والے۔ تو فرما رہے ہیں کہ اگر اسلام میں مسلمانوں میں یہ چیزیں اگر آ جائے، مسلمانوں میں یہ 6 چیزیں اگر آ جائے، جبکہ یہ اسلام ان سب چیزوں سے منع کرتا ہے، سختی سے منع کرتا ہے۔ ایک انسان کے قتل کو ساری انسانیت کا قتل بتاتا ہے اسلام، ایک انسان کی جان بچانے کو ساری انسانیت کی جان کی حفاظت کرنے کے مماثل قرار دیتا ہے۔ اس کے باوجود آج مسلمان ایک دوسرے کا خون بہانے میں مصروف ہے۔ تو الغرض فرما رہے ہیں کہ اگر یہ 6 چیزیں اگر آ جائے اسلام میں، مسلمان اگر یہ کرنے لگ جائے تو پھر ایسے حالات میں، ایسی سچویشن میں موت کی تمنا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو ہم ایسے ہی دور میں گزر رہے ہیں کہ موت کی تمنا کرنا جائز ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں ہمارے زمانے میں فی الوقت فی زماننا یہ سب چیزیں پائی جاتی ہیں کہ خون کا ضیاع ہو رہا ہے، بچوں کی حکمرانی ہے، شرط کی کثرت ہے، احمقوں کی عمارت ہے، فیصلوں کی بیع ہے، قرآن کو الگ الگ طرزوں پر، گانوں کی طرزوں پر اور مختلف طریقوں سے پڑھا جا رہا ہے۔ ہاں یہ بھی یاد رکھیں کہ لحن میں پڑھنا، قرآن کو خوبصورت آواز میں پڑھنا یہ باعث اجر و ثواب ہے، لیکن اس کو ایسی راگنی جیسا کہ وہ بھجنوں کی ہو یا گانوں کی طرز میں پڑھنا یہ باعث گناہ ہے، اس سے منع فرمایا۔ لیکن کبھی بھی کوئی بھی یہ نہ سمجھے کہ قرآن مجید کو اچھی آواز سے پڑھنا یا طرز سے پڑھنا یہ ناجائز نہ سمجھے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زینوا القرآن باصواتکم، اے لوگو قرآن مجید کو اپنی آوازوں سے زینت بخشو، زینت دو، یعنی خوبصورت آواز سے، اچھی آواز سے پڑھو۔ تو یہاں پر ساز سے پڑھنے سے مراد اچھی آواز سے، لحن سے پڑھنے، قرأت سے پڑھنا مراد نہیں ہے، بلکہ قرآن کو بھجن کی طرز میں پڑھنا یا گانوں کی طرز میں پڑھنا اس سے منع کیا گیا ہے، یا عاشقوں کے لحن میں پڑھنا یہ ان چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ جب ایسے حالات آ جائیں گے تو پھر ایسی صورت میں بھی موت کی تمنا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ابن عبد البر نے تمہید میں نقل کیا ہے کہ حضرت عامر ابن عنبسہ نے موت کی تمنا کی تو لوگوں نے پوچھا آپ موت کی تمنا کر رہے ہیں حالانکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ 6 چیزوں کے پائے جانے کی وجہ سے موت کی طرف جلدی کرو۔ یعنی حضرت ابن عبد البر نے تمہید میں نقل کیا حضرت عامر ابن عنبسہ وہ موت کی تمنا کی تو لوگوں نے فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی تمنا کرنے سے منع کیا، تو آپ نے فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے میں نے یہ سنا کہ جب 6 چیزیں تم دیکھو تمہارے سامنے آ جائے ایسے حالات تو پھر تم موت کی طرف جلدی کرو، یعنی موت کی تمنا کرو۔ نمبر 1 بے وقوفوں کی عمارت، نمبر 2 شرطوں کی کثرت، نمبر 3 فیصلوں کی بیع، نمبر 4 خون بہانے کا جرم عظیم نہ سمجھا جانا، نمبر 5 رشتہ یعنی قتل کرنے کو بڑا گناہ نہیں سمجھنا، معمولی سمجھنا، کوئی بہت بڑا جرم کوئی گناہ نہیں سمجھ رہے آج کل لوگ، پیسے لے کر سپاری لے کر قتل و غارت گیری کر رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔
گناہوں کو پیسے لے کر خرید رہے ہیں۔ استغفر اللہ۔ نمبر 5، رشتہ داری کو قطع کرنا، یعنی رشتہ داری کو توڑ دینا، رشتہ داریاں ختم کر دینا۔ نمبر 6، ایسی جماعت جو قرآن مزامیر سے پڑھے، یعنی قرآن مجید کو ساز وغیرہ سے پڑھنا، یعنی جیسا جس طریقے سے دوسرے جو آلے ہوتے جو آواز میں مکس کرنے کے لیے، ویسے آلات وغیرہ کا استعمال کر کے قرآن شریف پڑھنا، جیسے کہ ابھی ہم نے اس کی وضاحت کی کہ عاشقوں کے لحن میں یا بھجن کے طرز میں یا گانوں کے طرز میں پڑھنا یہ ناجائز ہے۔ تو ایسے جب حالات پیدا ہو جائے تو پھر تم موت کی تمنا کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ الحاکم نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن سعد نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی طریقے سے نقل کیا ہے، اور بعض سلف نے بھی فتنے کے خوف سے موت کی تمنا کی تھی۔ فرما رہے ہیں کہ بعض اسلاف یعنی ہمارے بزرگان دین جو گزر چکے ہیں ان سے بھی یہ منقول ہے کہ وہ بھی موت کی تمنا کیے ہیں۔ جیسے کہ ابھی ہم نے دوران گفتگو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنایا کہ آپ بھی اللہم انی اعوذ بک من امارۃ الصبیان جو فرمایا، من رأس الستین و امارۃ الصبیان، اللہم انی اعوذ بک من رأس الستین و امارۃ الصبیان، اے اللہ میں 60ویں ہجری اور چھوکروں کی نوجوانوں کی حکومت سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ خود ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہے، آپ نے موت کی تمنا کی۔ جیسا کہ ابھی ہم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے سماعت فرمایا کہ خود ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 60ویں ہجری اور اس حدیث کے مطابق جو فرمایا گیا کہ نوجوانوں کی حکمرانی، اس سے آپ نے پناہ مانگی اور دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہ مجھے 60ویں ہجری اور نوجوانوں کی حکومت سے میں پناہ میں آتا ہوں۔ اسی وجہ سے آپ کی یہ دعا کی وجہ سے آپ 60 ہجری سے پہلے ہی آپ اس دنیا سے داغ مفارقت دے گئے، اس دنیا سے چل بسے آپ۔ تو صاحب تفسیر فرما رہے کہ بعد ہمارے بزرگان دین سے اور صحابہ سے موت کی تمنا کرنے کے حوالے سے دین کے فتنے میں پڑ جانے کے خوف سے، دین میں فتنہ پڑنے کے خوف سے، اگر ہمارے دین میں کچھ اگر فتنہ پڑنے کا امکان ہے تو ایسے حالات میں موت کی تمنا کرنا یہ ہمارے اسلاف سے بھی منقول ہے۔ اس قسم کا مفہوم ابن سعد خالد ابن معدان سے، ابن عساکر اور ابو نعیم نے خالد ابن معدان سے اور مکحول سے، اور ابن ابی الدنیا نے ابو الدرداء سے، ابن ابی شیبہ اور ابن ابی الدنیا نے ابو جحیفہ سے، ابن ابی الدنیا الخطیب اور ابن عساکر نے ابو بکرہ سے، ابن ابی شیبہ اور البیہقی نے ابو ہریرہ سے، اور الطبرانی اور ابن عساکر نے عرباد ابن ساریہ سے نقل کیا ہے۔ اب یہاں تک یہ دو چیزیں ہوئیں، ایک موت کی تمنا کرنا کسی مصیبت تکلیف کی وجہ سے جائز نہیں ہے، ایک صورت بیان فرما دی، دوسری صورت یہ کہ اگر دین میں فتنے کا خوف ہو تو موت کی تمنا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، دوسری صورت ہوگی۔ اب تیسری صورت صاحب تفسیر فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ سے ملاقات کا اشتیاق ہے، اگر اللہ سے ملاقات کا شوق ہے تو ایسی صورت میں موت کی تمنا کرنا پسندیدہ ہے، محمود ہے، اچھا ہے، بہتر ہے۔ آئیے اب اس کو بھی سماعت فرمائیں۔ اگر موت کی تمنا اللہ تعالیٰ سے لقاء کے شوق میں ہو تو یہ محمود ہے، یعنی اچھا ہے، بہتر ہے، پسندیدہ ہے۔ ابن عساکر نے ذنون المصری سے روایت کیا ہے کہ شوق اعلیٰ مقام ہے اور بلند درجہ ہے، جب بندہ اس تک پہنچتا ہے تو اپنے رب کے اشتیاق اور اس کی ملاقات کی محبت میں اور اس کے دیدار کی خاطر موت کی تمنا کرتا ہے اور موت کی تاخیر سے پریشان ہوتا ہے۔ شعر: میں تجھے دیکھنے کا ارادہ کرتا ہوں جبکہ زمانہ بڑا طویل ہے، تیر اندازی کے بغیر کتنے خون بہہ چکے ہیں۔ ایک شعر یہاں پر صاحب تفسیر نقل فرمایا ہے کہ جو عربی میں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے دیدار کا اشتیاق اور شوق رکھتا ہے تو وہ تو جتنا جلد ہو سکے اللہ سے ملاقات کرنے کا شوق رکھتا ہے، تو اس وقت تک اس کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب نہیں ہوگا جب تک کہ اس دنیا سے نہیں جائے گا،
کل نفس ذائقۃ الموت کا یہ قاعدہ قانون ہر ایک پر لاگو ہوگا۔ اس کے بعد پھر الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب ہوگا، یعنی موت ایک برج ہے، پل ہے جو ایک حبیب کو دوسرے حبیب سے ملاتی ہے۔ تو موت کے اوپر سے گزر کر ہی وہ اللہ سے ملاقات کرے گا، اللہ کا دیدار کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی اتنی محبت دل میں بھر گئی کہ بس اللہ تعالیٰ کا دیدار، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا اشتیاق، شوق بے انتہا ہے، اس کو تاب نہیں لا سک رہا ہے۔ تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ کی ملاقات اور اس کے شرف دیدار کے لیے موت کی تمنا کرنا یہ محمود ہے، پسندیدہ ہے، بہتر ہے۔ اب صاحب تفسیر فرما رہے ہیں کہ میں کہتا ہوں یہود سے موت کی تمنا اسی مفہوم میں تھی، جو یہود کو موت کی تمنا کرنے کے لیے جو کہا گیا وہ اسی مفہوم میں تھی۔ یعنی تم یہ کہتے ہو کہ نحن ابناء اللہ و احباؤ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں، ہمیں آگ نہیں چھوئے گی صرف مختصر دن، اور جنت میں ہمارے سوا کوئی داخل نہیں ہوگا، یہود یا نصارہ۔ تو گویا کہ ہم اللہ کے بہت قریب ہیں، اللہ کے بہت محبوب ہیں۔ تو صاحب تفسیر فرمائے اسی معنی میں، اسی مفہوم میں، اسی معنی میں ان سے موت کی تمنا کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ جب تم اللہ کے بہت محبوب ہو، اللہ سے تمہیں بہت ملاقات کا اشتیاق ہے، تو پھر موت کی تمنا کرو، کیونکہ تمہیں اللہ کا دیدار بھی ہو جائے گا، ملاقات بھی ہو جائے گی، تو تم موت کی تمنا کرو۔ لیکن وہ موت کی تمنا نہیں کریں گے کیونکہ ان کے اندر وہ شوق نہیں ہے جو انہوں نے زبان سے ظاہر کیا، کیونکہ ان کے کرتوت ایسے تھے کہ جس کے سبب وہ موت کی تمنا کرنے کے لیے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے۔ تو صاحب تفسیر فرما رہے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ یہود سے موت کی تمنا اسی مفہوم میں تھی۔ ارشاد فرمایا اگر آخرت کا گھر خالصتاً یعنی مخصوص تمہارے لیے ہی ہے تو شوق الہی میں موت کی تمنا کرو اگر واقعی تم ایماندار ہو۔ ابن سعد بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں سنتی تھی کہ ہر نبی کو موت سے قبل دنیا اور آخرت کے درمیان اختیار دیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر صاحب تفسیر اپنے اس قول کو اور مستحکم اور مضبوط بنانے کے لیے دلیل کے طور پر حدیث پاک لا رہے ہیں۔ فرماتی ہیں جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف شدید ہونے لگی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، کیونکہ حدیث پاک میں ہے ہر نبی کو اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے یعنی موت سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اختیار دیتا ہے، چاہے تو وہ اور زندگی کو اختیار کرے، چاہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیف تھی، بہت سخت تکلیف تھی، تو ایسی وقت میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے مع الذین انعم اللہ علیہم، ان لوگوں کے ساتھ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے، نبیین کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، وحسن اولئک رفیقا، اور کیا ہی بہترین دوست ہیں یہ، کیا ہی اچھے ساتھی ہیں۔ تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے سمجھ لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا ہے۔ صحیح بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 638۔ نسائی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بے ہوشی طاری ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری گود میں لیٹے تھے اور میں آپ پر ہاتھ پھیرتی اور یہ کلمات کہتی اذہب البأس رب الناس، اے لوگوں کے پروردگار تکلیف دور فرما دے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو افاقہ ہوا، افاقہ یعنی بے ہوشی ختم ہوئی اور آپ ہوش میں آئے تو اپنا ہاتھ میرے ہاتھ سے نکال لیا اور فرمایا نہیں، میں تو اللہ تعالیٰ سے الرفیق الاعلیٰ کا سوال کرتا ہوں، اللہم الرفیق الاعلیٰ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم مجھے یہ کہہ رہے ہو کہ اللہم اذہب البأس رب الناس، اے لوگوں کے پروردگار یہ تکلیف کو دور فرما دے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا فرما رہی تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش تھے۔ جب ہوش میں آئے تو آپ فرماتی ہیں کہ اپنا ہاتھ میرے ہاتھ سے ہٹا لیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکال دیا اور فرمایا کہ ایسا نہیں، ایسا دعا مت کرو،
اللہم الرفیق الاعلیٰ، میں تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا اشتیاق رکھتا ہوں، میں اللہ کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں اور تم مجھے یہیں پر رکھنا چاہتے ہو۔ تو صاحب تفسیر فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اشتیاق ہوتا تو موت کی طرف آدمی تمنا کرتا، جیسے کہ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر اللہم الرفیق الاعلیٰ فرما رہے ہیں، میں اللہ تعالیٰ کا رفیق اعلیٰ کا سوال کرتا ہوں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دیدار اور اس کے ملاقات کا شرف حاصل کرنے کے لیے اس کا سوال کرتا ہوں۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ جو اللہ کو چاہتے ہیں، واقعی جن کو اللہ تعالیٰ کا اشتیاق ہوتا ہے، اس کی ملاقات کا شوق ہوتا ہے، وہ موت سے نہیں ڈرتے، موت سے نہیں گھبراتے، موت کی تمنا کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ اب یہ یہودیوں سے جب کہا جائے کہ موت کی تمنا کرو تو وہ کبھی بھی نہیں کریں گے۔ پھر آگے کی آیت آ رہی ہے تو وہ تو جینا چاہتے ہیں، وہ تو ہزار سال جینا چاہتے ہیں، وہ مرنا ہی نہیں چاہتے ہیں۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا کہ یہ ان کا جینا ان کو عذاب الہی سے دور کرنے والا نہیں ہے، عذاب الہی سے بچانے والا نہیں ہے۔ یہ کتنا دور کیوں نہیں جاتے، کتنی لمبی عمر کیوں نہیں جیتے، جینے دیں انہیں، لیکن ایک دن انہیں عذاب دوزخ میں جلنا ضرور ہے۔ تو یہاں پر صاحب تفسیر نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا تھی اس کو بھی نقل فرمایا۔ صاحب تفسیر اب اسی چیز کو اور مضبوط اور پختہ بنانے کے لیے اور ایک دلیل یہاں پر دلیل کے طور پر اور ایک حدیث شریف طبرانی کے حوالے سے نقل فرما رہے ہیں۔ طبرانی نے نقل کیا ہے کہ ملک الموت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے یعنی نکالنے کے لیے آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے ملک الموت، کیا خلیل اپنے خلیل کی روح قبض کرتا ہے؟ کیا دوست اپنے دوست کی روح نکالتا ہے؟ ملک الموت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول سنا دیا، یعنی ابراہیم علیہ السلام ایسا فرما رہے ہیں کہہ کر اللہ تعالیٰ کو فرشتے نے سنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے خلیل سے کہو، کیا خلیل اپنے خلیل کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے یہ بول بھیجایا، جاؤ فرشتے جا کر میرے خلیل سے کہو، کیا ایک دوست اپنے دوست سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو یہ کہہ کر بھیجا۔ ملک الموت نے واپس آ کر اللہ تعالیٰ کا ارشاد سنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اسی وقت میری روح قبض کر لو، یعنی اسی وقت میری روح نکال لو، کیونکہ دوست تو دوست سے ملاقات کا خواہاں ہوتا ہے، دوست دوست کی ملاقات کی چاہت رکھتا ہے، دوست دوست سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے۔ تو صاحب تفسیر فرما رہے ہیں کہ یہود اگر وہ اللہ کے محبوب اپنے آپ کو کہتے ہیں، اللہ کے بیٹے کہتے ہیں، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ موت کی تمنا کرتے ہیں، موت کا شوق رکھتے ہیں، موت کا اشتیاق رکھتے ہیں اللہ سے ملاقات کے لیے۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا کہ کیا دوست اپنے دوست سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے؟ تو جیسے فرشتے نے آ کر یہ کہا کہ اللہ نے یہ فرمایا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری روح اسی وقت نکال لو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا مانگی، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، مجھے اسلام کی حالت میں موت دے اور صالحین میں ملا دے، یعنی موت کی تمنا، اللہ سے ملاقات کا شوق اور اللہ کی نعمتوں کا شوق، اللہ کے محبوبوں سے ملاقات کا شوق۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مجھے کوئی پرواہ نہیں موت مجھ پر گرائی جائے یا میں موت پر گر جاؤں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ موت مجھ پر گرائی جائے یا میں موت پر گر جاؤں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں اس کو نقل کیا ہے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صفین میں کہا تھا کہ ابھی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے ملنے والا ہوں۔ جنگ صفین میں جہاں آپ کی شہادت ہوئی تو آپ نے فرمایا تھا کہ میں ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے یعنی صحابہ سے ملنے والا ہوں، یعنی شہید ہو کر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اور سارے صحابہ سے ملنے والا ہوں۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا اشتیاق، یہ صحابہ کرام سے ملاقات کا اشتیاق، موت سے وہ ڈر نہیں رہے ہیں، موت سے بھاگ نہیں رہے ہیں، موت کو چاہ رہے ہیں کہ اب میں شہید ہو جاؤں گا تو پھر
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ملاقات کروں گا، صحابہ سے بھی ملاقات کروں گا۔ تو جب تمہیں اللہ سے محبت ہے تو پھر اللہ کا اشتیاق رکھنے والے موت سے کہاں گھبراتے؟ وہ تو موت کو گلے لگاتے ہیں، خوشی کے ساتھ گلے لگاتے ہیں۔ صاحب تفسیر یہ فرما رہے ہیں۔ اس قول کو طبرانی نے الکبیر میں اور ابو نعیم نے الدلائل میں نقل کیا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب موت کا وقت آیا تو کہا ضرورت کے وقت محبوب آتا ہے، ضرورت کے وقت محبوب آیا ہے، جو ایسے وقت میں شرمندہ ہو وہ کبھی کامیاب نہ ہو۔ یعنی موت کے وقت جو شرمندہ ہو وہ کبھی کامیاب نہ ہو۔ موت تو یہ تحفہ ہے مومن کے لیے، رب ذوالجلال کی ملاقات کا ذریعہ ہے، رب کے دیدار کا وسیلہ ہے۔ اس قول کو ابن سعد نے الحسن سے روایت کیا ہے۔ اب یہاں پر ایک اعتراض ہو سکتا ہے، وہ اعتراض کو نقل فرما رہے ہیں، پھر اس کا صاحب تفسیر جواب بھی دے رہے ہیں۔ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ امام احمد نے ابی امامہ سے روایت کیا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وعد فرمایا، ہمارے دل اس وعد کو سن کر پسیج گئے، یعنی ہمارے دل بہت ہی نرم پڑ گئے، بہت ہمارے دلوں کو چھو گیا وہ وعظ، اور ہمارے دل بہت غمگین ہو گئے، افسردہ ہو گئے، اور بہت جھنجھوڑ دیا گیا اس وعد کے ذریعے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زور سے رونے لگے اور کہا کاش میں مر چکا ہوتا۔ یعنی اس وعظ کو سننے کے بعد آپ زور سے رونے لگے، آپ کا دل نرم ہو گیا، اور اس کے بعد یہ کہتے ہوئے رونے لگے اے کاش میں مر چکا ہوتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سعد کیا میرے پاس موت کی تمنا کر رہے ہو؟ یعنی میرے ہوتے ہوئے میرے سامنے تم موت کی تمنا کر رہے ہو؟ یعنی اس سے یہ اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم موت کی تمنا کرنے سے منع کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ جملہ دہرایا، اے سعد کیا میرے پاس تم موت کی تمنا کر رہے ہو؟ میرے موجود ہوتے ہوئے میرے سامنے تم موت کی تمنا کر رہے ہو؟ پھر فرمایا اے سعد اگر تو جنت کے لیے پیدا کیا گیا ہے تو تیری عمر کا طویل ہونا اور عمل کا اچھا ہونا تیرے لیے بہتر ہے۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے سعد اگر تو جنت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، کیونکہ وہ حدیث پاک میں ہے کہ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے لیے پیدا فرمایا، کچھ لوگوں کو دوزخ کے لیے پیدا فرمایا۔ فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ، ہر ایک کے لیے وہ اعمال وہ کام آسان کر دیے گئے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا۔ جنت کے لیے پیدا کیا گیا تو جنتیوں کے اعمال اس کے لیے آسان کر دیے گئے، دوزخ کے لیے پیدا کیا گیا تو دوزخیوں کے اعمال اس کے لیے آسان کر دیے گئے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سعد اگر تو جنت کے لیے پیدا کیا گیا تو تیری عمر کا طویل ہونا، نہیں تم موت کی تمنا کیوں کر رہے ہو؟ تمہاری عمر کا طویل ہونا یہ تمہارے لیے بہتر ہے، تمہارا عمل اچھا ہوگا اس سے، اور تمہارے لیے ہی یہ بہتر ہوگا، جتنا تمہارا اچھا عمل ہوگا وہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ مسند احمد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 267۔ یہ حدیث دلالت کرتی ہے کہ موت کی تمنا جائز نہیں ہے۔ یہ حدیث مبارک سے جو اعتراض وارد ہو سکتا ہے وہ اعتراض یہاں پر نقل فرما رہے صاحب تفسیر کہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی تمنا کرنے سے منع فرما دیا۔ تو موت کی تمنا جائز نہیں ہے، یہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے، اگرچہ کسی مصیبت کے آنے کی وجہ سے بھی نہ ہو، اگرچہ کہ کسی مصیبت کے آنے کی وجہ سے نہ بھی ہو، کیونکہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا موت کی تمنا کرنا کسی مصیبت کی وجہ سے نہیں تھا، یعنی کوئی مصیبت نہیں تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے خوف کی وجہ سے تھا۔ میں کہتا ہوں کہ یہ بات درست ہے کہ آپ کی تمنا عذاب الہی کے خوف سے تھی، مگر موت اللہ کے عذاب سے نہیں بچاتی، بلکہ عذاب الہی سے بچنے کے لیے استغفار اور نیک اعمال کی طرف جلدی کرنا ہے اور گناہوں سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ اسی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی تمنا سے منع فرما دیا ہے۔ تو فرما رہے ہیں کہ یہاں پر موت کی تمنا ایسی حالت میں عذاب الہی کے خوف سے آپ موت کی تمنا کرنے لگیں، کیونکہ جو آپ نے وعد فرمایا اس میں
گناہگاروں کے لیے، نافرمانوں کے لیے، سرکشوں کے لیے جو عذابات تھے، اس عذابات کا تذکرہ تھا، جس کو سن کر آپ زار و خطر رونے لگے اور موت کی تمنا کرنے لگے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، ایسی تمنا مت کرو۔ تو اب یہ کہنا کہ موت کی تمنا کرنا جائز نہیں ہے، تو صاحب تفسیر فرما رہے ہیں کہ ایسا کہنا درست نہیں ہے، بلکہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ عذاب الہی کے خوف کی وجہ سے رونا تھا آپ کا، کسی مصیبت کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے خوف سے رونا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کے خوف سے موت کی تمنا کرنا یہ درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے عذاب کے خوف سے موت کی تمنا کرنے سے کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ اگر موت کی تمنا نہ کر اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے توبہ و استغفار کرتے تو موت سے بچ سکتے تھے، عذاب سے بچ سکتے ہیں۔ اگر اللہ کے عذاب کے ڈر اور خوف سے اگر موت کی تمنا کریں تو یہ موت کی تمنا کرنا عذاب الہی سے انسان کو نہیں بچا سکتا۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی تمنا کرنے سے منع فرمایا، کیونکہ تمہارا موت عذاب الہی سے ڈر اور خوف سے موت کی تمنا کرنا یہ تمہیں عذاب سے نہیں بچاتا، موت کی تمنا کرنا یہ عذاب سے نہیں بچاتا، بلکہ اگر تم زندہ رہو گے تو توبہ استغفار کرو، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو، یہ چیز تمہیں اور تمہارے اچھے اعمال، نیک اعمال تمہیں عذاب الہی سے بچاتے ہیں، اور گناہوں سے اجتناب یہ تمہیں عذاب الہی سے بچا سکتا ہے۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی تمنا سے منع فرمایا۔ اس میں تحقیق یہ ہے کہ معصیت کے خوف یا اطاعت میں کوتاہی کے اندیشے سے موت کی تمنا کرنا قطعاً جائز ہے، یعنی موت کی معصیت کے خوف یعنی نافرمانی کا ڈر ہے یا اطاعت میں فرمانبرداری میں کوتاہی کا اندیشہ ہے تو موت کی تمنا کرنا قطعاً جائز ہے، مگر اس کے علاوہ شوق ملاقات محبوب کے لیے بھی موت کی تمنا کرنا جائز ہے۔ بعض سلف سے مروی ہے، جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضرت خلیل علیہ السلام سے، حضرت عمار رضی اللہ عنہ سے، حضرت حذیفہ وغیرہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے ہم نے روایت کیا ہے کہ انہوں نے مرض موت کے وقت موت کی تمنا کی تھی، اعمال میں زیادتی کی خواہش باقی نہ رہی تو انہوں نے اللہ جل شانہ کی ملاقات کی تمنا کی ہے۔ یعنی اب اعمال میں اضافہ کرنا ان کی سکت اور بس میں نہیں تھا، ان کی قوت و طاقت میں، ان کی بساط میں نہیں تھا، اس لیے موت کی تمنا کی اللہ کی ملاقات کے اشتیاق کی وجہ سے۔ تو فرما رہے ہیں کہ اگر معصیت کا خوف ہو یا اطاعت میں کوتاہی کا اندیشہ ہو، اللہ کی فرمانبرداری میں کوتاہی ہونے کا امکان ہو، ضعف کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے، عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے اب اعمال صالحہ میں اضافہ کرنے کا امکان نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت میں موت کی تمنا کرنا جائز ہے، جیسا کہ صاحب تفسیر ابھی حوالہ دے کر فرما رہے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت عمار، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مرض موت میں کے وقت موت کی تمنا کی، کیونکہ اب ایسی عمر کو پہنچ چکے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو ایک عمر کو پہنچنے کے بعد خود آپ کے دعا کے الفاظ ہیں کہ اللہ مجھ میں کمزوری بڑھ چکی ہے، میری رعیت پھیل چکی ہے، مجھ پر میری عمر زیادہ ہو گئی ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ میری اس زیادہ عمری کی وجہ سے میں کسی کے حق تلفی کہیں نہ کر دوں، کہیں مجھ سے نافرمانی سرزد نہ ہو جائے، کہیں مجھ میں کسی کے حق ادا کرنے میں کہیں کوتاہی نہ ہو جائے، ایسے سبب سے موت کی تمنا کرنا جائز ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے اشتیاق، ملاقات، اللہ تعالیٰ کے دیدار کی تمنا سے موت کی تمنا کرنا جائز ہے۔ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو پسند فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ملاقات کو پسند فرماتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ صحیح بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 963۔ تو یہاں پر ایک حدیث مبارک یہ بھی نقل فرما دی کہ جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات سے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کرنے کو پسند کرتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ سے ملاقات کے لیے موت کی تمنا کرنا یہ اچھا ہے، بہتر ہے،
کیونکہ جب اعمال میں اضافہ کرنے کی سکت نہیں ہے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے، اللہ سے ملاقات کرنے کا شوق پیدا کرو، اور موت کی تمنا کرنا یہ جائز ہے اور مستحسن ہے۔ اللہ کے دیدار، اللہ سے شرف ملاقات کے طور پر اگر تمنا کرتے ہیں تو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کسی دوسری زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، حضور ہم تو موت کو پسند نہیں کرتے، یعنی ہم میں کا کوئی بھی موت کو پسند نہیں کرتا، موت سے تو ڈرتا ہے، گھبراتا ہے، خوف کھاتا ہے۔ ام المؤمنین، امہات المؤمنین میں سے کسی ہماری ماں نے فرمایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ عرض کیا، یا رسول اللہ آپ فرما رہے ہیں کہ جب بندہ اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے تو اللہ اس کو پسند فرماتا ہے، اور جو اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ یا رسول اللہ ہم میں کا کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو موت سے محبت کرتا ہو، بلکہ ہر کوئی موت سے ڈرتا اور خوف کرتا اور گھبراتا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کا مطلب یہ نہیں، بلکہ مومن جب قریب الموت ہوتا ہے، یعنی جب مومن قریب الموت ہوتا ہے، موت کا وقت قریب آتا ہے، تو اس سے اللہ تعالیٰ کی رضا اور کرامت کی خوشخبری دی جاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اس کو بتا دی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کیا کیا انعام و اکرام رکھا ہے وہ ساری چیزیں بتا دی جاتی ہے۔ تو اس کے نزدیک اس کرامت اور بشارت سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں ہوتی۔ جب ساری چیزیں، جب مرض الموت کے قریب ہوتا ہے، موت کے قریب ہوتا ہے، تو اس کو ساری اللہ تعالیٰ کی جو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے، نعمتیں، راحتیں، فرحتیں، مسرتیں، خوشنودی، جنت، یہ جو کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بشارت، خوشخبریاں رکھا ہے، وہ ساری چیزیں اس کو بتا دی جاتی ہیں۔ تو اب بندے مومن اس کے حصول کے لیے، اس کو پانے کے لیے، اس کو حاصل کرنے کے لیے فوراً اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا اشتیاق رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے، موت کو اپنے گلے لگانا پسند کرتا ہے، موت کو اب ناپسند نہیں کرتا، موت کو اب خوش دلی کے ساتھ قبول کر لیتا ہے، کیونکہ اللہ کی خوشنودی حاصل ہو رہی ہے۔ بس وہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ اس کے برعکس کافر کا معاملہ اس کا الٹا ہے، اور جب کافر قریب الموت ہوتا ہے تو اسے اللہ کے عذاب و عتاب کی خوشخبری دی جاتی ہے۔ جب کافر کا قریب الموت وقت ہوتا ہے تو اس کے جو گناہ ہیں، اس کی جو کفر ہے، اس کے کفر کے سبب، اس کے گناہوں کے سبب اس کو اللہ کا عذاب بتایا جاتا ہے، اس کو اللہ کا عتاب، ڈر، خوف، عذابات جو ہے اس کو بتائے جاتے ہیں۔ تو اس کے نزدیک کوئی چیز اتنی مکروہ نہیں ہوتی جتنا کہ سامنے دکھائی دینے والا عذاب اور عتاب ہوتا ہے، یعنی وہ چیزیں دیکھ کر وہ موت کو اور ناگوار اور ناپسندیدہ کرنے لگتا ہے۔ بس وہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ اس حدیث کو بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے۔ صحت کی حالت میں موت کی تمنا سوائے فتنے کے خوف اور اعمال میں کوتاہی کے سلف صالحین سے روایت نہیں ہے۔ یعنی یہاں تک تو یہ بات ہو چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا اشتیاق رکھ کر موت کی تمنا کرنا یہ بالکل جائز اور مستحسن ہے۔ اب رہا صحت کی حالت میں، کیونکہ ہم یہاں پر صاحب تفسیر نے جو روایت کیا ہے، جو موت کی تمنا کر رہے ہیں آخری عمر میں، اب ان کے پاس اعمال میں اضافہ کرنے کا امکان نہیں ہے، اور گناہ اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی عمر رسیدی کی وجہ سے، ان کی عمر میں اضافے کی وجہ سے، ضعف کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کے حق تلفی نہ ہو جائے، اس لیے وہ اللہ کے اشتیاق میں، اللہ سے ملاقات کے شوق میں موت کی تمنا کر رہے ہیں۔ تو اب صاحب تفسیر یہ فرما رہے ہیں کہ صحت کی حالت میں موت کی تمنا کرنا سوائے دین کے فتنے کے خوف سے اور اعمال میں کوتاہی کے علاوہ سلف صالحین میں ایسا کسی سے موت کی تمنا کرنا منقول نہیں ہے فرما رہے ہیں۔ یعنی دین میں فتنے کا خوف ہے یا اعمال میں کوتاہی کا خوف ہے تو ایسی حالت میں صحت ہے، لیکن ایسی حالت میں موت کی تمنا کرنا جائز نہیں ہے، الا یہ کہ اگر دین میں فتنے کا خوف ہے یا اعمال میں کوتاہی کا خوف ہے تو پھر موت کی تمنا کرنا جائز ہے، اس کے علاوہ موت کی تمنا کرنا صحیح نہیں ہے۔ جیسا کہ ہم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، یعنی آپ کی عمر ہو چکی تھی اور کہیں کسی کی حق تلفی نہ ہو جائے،
آپ نے یہ دعا فرمائی۔ تو فرما رہے ہیں کہ حالت صحت میں موت کی تمنا کرنا یہ صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ لیکن اگر دین میں فتنے کا خوف ہو یا اعمال میں کوتاہی کا خوف ہو تو پھر موت کی تمنا کرنا اللہ سے ملاقات کا اشتیاق کرتے ہوئے جائز اور مستحسن ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو بھی اسی معنی پر یا غلبہ حال پر محمول کیا جائے گا، نہیں آپ کا جو آپ کے بارے میں جو منقول کیا گیا ہے کہ چاہے موت مجھ پر گرا دی جائے یا میں موت پر گر جاؤں مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے، یعنی موت سے کوئی مجھے ڈر خوف نہیں ہے، میں موت کو کبھی بھی گلے لگانے کے لیے ہر آن ہر گھڑی تیار ہوں۔ فرما رہے ہیں کہ اسی روایت کو اسی معنی پر محمول کیا گیا ہے یا غلب حال پر محمول کیا جائے گا، یعنی آپ پر ایسی وجدانی کیفیت طاری تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات اور دیدار کا اتنا شوق کہ آپ فرماتے ہیں کہ چاہے موت مجھ پر گرا دی جائے یا میں موت پر گر جاؤں مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ غلبہ حال صرف اولیاء اکرام میں ہوتا ہے، انبیاء اکرام اور ان جیسے اصحاب الصحو اور صدیقین میں غلبہ حال نہیں ہوتا۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی لقاء کا اشتیاق رکھتے ہیں مگر نیکیوں کی زیادتی کو بھی غنیمت سمجھتے ہیں۔ ان میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا لقاء کا اشتیاق تو ہوتا ہے، ملاقات کا شوق تو ہوتا ہے، لیکن مگر نیکیوں کی زیادتی کو بھی یہ غنیمت سمجھتے ہیں۔ جیسے کہ ایک شعر کے ذریعے فرما رہے ہیں فَإِنِّي فِي الْوِصَالِ عَبِيدُ نَفْسِي وَفِي الْحِجْرَانِ مَوْلَى لِلْمَوَالِي، وصال میں اپنے نفس کا غلام ہوتا ہوں اور ہجر میں غلاموں کا غلام ہوتا ہوں۔ رہے یہود تو انتہائی جہالت و عناد کی وجہ سے دعویٰ کرتے تھے۔ اب یہاں پر اصل بات کی طرف صاحب تفسیر توجہ فرما رہے ہیں۔ اب تک یہ جو صورتیں ہو سکتی تھی ان صورتوں کو بیان فرمایا، اب اصل پھر عنوان کی طرف لوٹ رہے ہیں کہ جو یہودیوں سے کہا گیا کہ فتمنوا الموت، موت کی تمنا کرو، تو فرما رہے ہیں رہے یہود تو انتہائی جہالت و عناد کی وجہ سے دعویٰ کرتے تھے کہ وہ اللہ کے پیارے ہیں اور انہیں اعمال کی ضرورت نہیں ہے، تو انہیں کہا گیا کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو موت کی تمنا کرو، چونکہ وہ اپنے دعوے میں جھوٹے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کا رد فرماتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ خَالِصَةً عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ، اگر تمہارے لیے اللہ کی بارگاہ میں کوئی مخصوص مقام ہے، مخصوص جگہ ہے، مخصوص مرتبہ ہے تو پھر تم موت کی تمنا کرو اگر تم اپنے دعوے ایمان میں سچے ہو۔ پھر فرما دیا کہ یہ اپنے دعوے میں سچے نہیں ہیں، یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ یہاں پر یہ تفسیر مکمل ہوئی۔ اب اس کے بعد وَلَن يَتَمَنَّوْهُ، یہ غیب کی خبر اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، کیونکہ یہ اس وقت تو نہیں ہوا تھا، یہ ان سے فرمایا گیا وہ کہہ دیے، لیکن اللہ تعالیٰ آگے کی پیشن گوئی فرما رہا ہے، آگے کی غیب کی خبر بتا رہا ہے کہ ان کے دلوں کا حال کیا ہے، ان کا بھید جان کر اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ یہ جملہ غیب کی خبر ہے اور یہود پر بطور معجزہ پیش کیا گیا ہے، یعنی آگ کا باعث بننے والے اعمال کی وجہ سے وہ موت کی ہرگز تمنا نہیں کریں گے، کیونکہ ان کے اعمال ہیں کہ انہوں نے تورات میں تحریف و تبدیل کر دی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی، آپ کی رسالت کی، آپ پر نازل کردہ قرآن پر ایمان نہیں لائے، یہ ان کے اعمال کی وجہ سے وہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، کیونکہ یہ وہ اعمال ہے جس کی وجہ سے انہیں عذاب میں بھگتنا ہے، انہیں عذاب میں جلنا ہے، انہیں جہنم میں جلنا ہے۔ جیسے ان کے اعمال جیسے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار، قرآن مجید کا انکار، تورات میں تحریف و تبدیل وغیرہ۔ ہاتھ انسان کے لیے کام کرنے کا آلہ ہے، بما قدمت ایدیہم جو فرمایا گیا اس کے بارے میں صاحب تفسیر فرما رہے ہیں کہ ان کے کاموں نے ان کے ہاتھوں نے جو کچھ کیا، ان کے ہاتھوں کی کمائی، تو کبھی یہ ہاتھ بول کر اعمال مراد لیا جاتا ہے، کبھی قوت و طاقت مراد لیا جاتا ہے، کیونکہ کوئی بھی کام کرنے میں انسان کے کام کرنے کا ذریعہ
اور وسیلہ اور سبب یہ ہاتھ ہی ہے. ہاتھ کے ذریعے ہی انسان کام کرتا ہے. ہاتھ انسان کے لیے کام کرنے کا آلہ ہے اور اکثر کام اسی ہاتھ سے کیے جاتے ہیں. اس لیے نفس کو ہاتھ سے تعبیر فرمایا جاتا ہے. یعنی بما قدمت ایدیہم کو نفس سے تعبیر کیا گیا. یعنی انہوں نے جو کیا، ان کے نفسوں نے جو کیا. یعنی تورات میں تحریف و تبدیل، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار، قرآن مجید کا انکار، یہ جو ان کے نفسوں نے، ان کی ذاتوں نے جو انکار کیا، ان کے کرتوتوں نے جو کیا، وہ ہاتھ کو نفسوں پر محمول کرتے ہوئے فرمایا گیا. اور کبھی ہاتھ سے قدرت مراد لیتے ہیں. یعنی جو فرمایا کہ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا مِّمَّا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، وہ ہرگز کبھی بھی تمنا نہیں کریں گے جو کچھ ان کے ہاتھوں نے پیش کیا. ہاتھوں نے نہیں بلکہ یہاں پر ہاتھوں سے مراد ان کی جانوں نے، ان کی ذاتوں نے جو انکار، تحریف و تبدیل. واللہ علیم بالظالمین، یہ اس بات پر تنبیہ اور تحدید ہے کہ تم اپنے دعوے میں ظالم ہو. واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہا ہے کہ یہ تحدید ہے، یعنی ڈرانا ہے، خوف دلانا ہے، تنبیہ کرنا ہے، متنبہ کرنا ہے کہ تم اپنے اس دعوے میں جھوٹے ہو. کہ جو تم کہہ رہے ہو کہ ہمیں کچھ دنوں کے لیے آگ چھوئے گی، یا ہم یہود اور نصارہ ہی جنت میں جائیں گے، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے محبوب ہیں، یہ جو تم دعوے کر رہے ہو، یہ تم یہ دعوے میں اپنے آپ پر، اپنے دعوے میں ظلم کر رہے ہو، جھوٹ کہہ رہے ہو، غلط کہہ رہے ہو، غلط بیانی سے کام لے رہے ہو. تو یہاں پر یہ آیت کریمہ کی تفسیر مکمل ہوئی. تو اختصار کے ساتھ یہ موت کی تمنا کرنے کے جائز ہونے اور جائز نہ ہونے کے حوالے سے 4 چیزیں ذہن میں رکھ لیں. ایک یہ کہ کسی مصیبت تکلیف کی وجہ سے اپنی نفس پر، اپنے ذات پر، یا اپنے اولاد پر، یا اپنے مال پر کوئی مصیبت آ پڑے تو موت کی تمنا کرنا جائز نہیں ہے. ایک. دوسری صورت یہ ہے کہ اگر دین میں فتنے کا خوف ہے، آپ کے ایمان کو ضرر پہنچنے کا امکان ہے، آپ کے یعنی نقصان، آپ کے دین میں کچھ نقصان یا کمی بیشی کا امکان ہے، تو ایسی صورت میں موت کی تمنا کرنا جائز ہے. اور تیسری صورت صاحب تفسیر یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق، اللہ تعالیٰ کے دیدار کا شوق، اس شوق اور جذبے سے موت کی تمنا کرنا بھی جائز ہے. ایک صورت جائز نہیں ہے کہ کسی مصیبت یا تکلیف کی وجہ سے جو اپنے جان پر یا اپنے اولاد یا مال پر آ جائے، ان مصیبت تکالیف کی وجہ سے موت کی تمنا کرنا جائز نہیں ہے. دین میں فتنے کا خوف ہے، موت کی تمنا کرنا جائز ہے. اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق رکھتے ہوئے موت کی تمنا کرنا یہ جائز ہی نہیں بلکہ مستحسن ہے، اچھا ہے، بہتر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہمیں جب تک اے باری اللہ ہمارے لیے حیات، زندگی بہتر ہو، ہمیں زندگی عطا فرما. اے باری اللہ جب ہمارے لیے موت بہتر ہو تو ہمیں موت عطا فرما، اسلام کی زندگی عطا فرما، ایمان کی موت عطا فرما، مرتے وقت زبان پر کلمہ طیبہ جاری فرما، اور آنکھوں کو دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.